سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی قدرت کے کرشموں کے اظہار کے بعد، اپنی ربوبیت کی نشانیوں کو ذکر فرمانے کے بعد ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، پوجا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ طرح طرح کا شرک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال اسی کی طرح ہے کہ جو شخص اپنے سامنے پانی پاتا ہے، پانی اس کے سامنے ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، جس طرح اس کے صرف اشارہ کرنے سے سامنے موجود پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح تم اللہ رب العزت کے سوا جن بھی چیزوں کو پکارتے ہو، جن معبودوں کی پیروی کرتے ہو، جن کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، وہ تمام کے تمام خود اپنے نفع کے بھی مالک نہیں، چہ جائے کہ تمہیں کوئی نفع دے، بلکہ اپنے اوپر کسی کی طرف سے آنے والے نقصان کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بالکل بے جان ہیں، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں، نہ اپنے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک نابینا شخص اور ایک اندھا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کئی مرتبہ باطل غالب آ جاتا ہے، ظاہری طور پہ کچھ دن، کچھ ایام یا کچھ مخصوص حالات میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ حقیقتاً باطل ہی سب کچھ ہے، جھوٹ ہی سب کچھ ہے اور شرک ہی انسان کو بچانے والا ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ سچائی نہیں ہوتی، وہ حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ باطل ہی ٹھہرتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں انسان کو بعض حالات میں وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ باطل اصل میں ختم ہونے والا ہے۔ اس کی مثال دی جیسے اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی برستا ہے، پھر وہ ندی نالوں میں چلتا ہے، دریا کی موجوں میں جاتا ہے، تو دریا کی موجوں میں اور سمندر کی موجوں میں، نہروں میں ایک جھاگ سی بنتی، وہ جھاگ جو پانی کے بعض غیر مفید چیزوں کو لے کر اوپر چلتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال کہ جیسے لوہار بھٹی میں لوہا پگھلاتا ہے، جب لوہا اس انداز سے پگھل جاتا ہے کہ وہ بالکل مایا شکل میں ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پہ بھی وہی جھاگ آتی ہے، وہی میل کچیل آتا ہے، جو حقیقتاً لوہا نہیں ہوتا، اس لوہے کی میل کچیل ہوتی ہے۔ وہ بھٹی والا لوہار اس میل کچیل کو لوہے سے بالکل جدا کر دیتا، دیکھنے میں وہ لوہے کا ایک حصہ ہے، پانی میں بھی جھاگ پانی کا حصہ لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کو، میل کچیل کو ختم کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو فائدہ نہیں دینے گا۔ اگر یہ میل کچیل لوہے کے ساتھ مل جائے، لوہا خالص نہیں رہتا، لوہے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح یہ جھاگ نما پانی کے وہ ذرات، وہ چیزیں
پانی کی وہ غیر زائد چیزیں کہ جو پانی میں نقصان دہ ہوتی ہیں، جھاگ کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ بھی پانی کو پانی نہیں رہنے دیتی، گدلا کر دیتی ہے. اسی وجہ سے وہ جھاگ بھی ختم کر دی جاتی ہے، جدا کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی نفع نہیں دینے والی ہوتی. فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں صرف وہی کچھ رکھا جاتا ہے کہ جو زمین میں کچھ فائدہ حاصل کرنے والا ہو، لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو، وہی چیز دنیا میں رہ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح حق اور باطل کی مثال ہے. باطل کچھ ایام میں، کچھ مخصوص حالات میں تو ظاہری طور پہ اچھا لگتا ہے، وہ حق پر غالب بھی آ جاتا ہے، لیکن حقیقتاً بالآخر سچائی اور حقانیت ہی اپنی جیت دکھاتی ہے اور وہی سب چیزوں پر غالب آتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی کو پیدا کیا، یعنی آسمان سے پانی کو پیدا کرتے ہیں. فسالت اودیۃ، کہ پھر ندی نالے بہنے لگتے ہیں. بقدرها، ایک مقررہ مقدار کے ساتھ. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر فاحتمل السیل، وہ سیلاب اوپر لے آتا ہے. زبدا رابیہ، ایک جھاگ نما زائد چیز. فرمایا وَمِمَّا، اور انہی میں سے دوسری مثال وہ ہے کہ یوقدون علیہ فی النار، کہ جو آگ کے اندر تپایا جاتا ہے. ابتغاء حلیۃ او متاع، کہ اس چیزوں کو آگ میں اس لیے تپایا جاتا ہے کہ اگر سونا ہے تو اس سے زیور بنایا جائے، لوہا ہے تو اس سے مال و اسباب پیدا کیے جائیں. فرمایا زبد مثلہ، اس پکانے میں بھی اوپر ایک میل کچیل آ جاتی ہے، جھاگ آ جاتی ہے. فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثال اسی طرح دی جیسے جھاگ ہے اور حقیقی سونا، جیسے جھاگ ہے اور حقیقی لوہا ہے. جس طرح سے لوہے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، سونے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسے محفوظ کیا جاتا ہے کیونکہ فائدہ حاصل کرنے والی چیز ہے، اور جھاگ کو، میل کچیل کو دور کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والی. بالکل اسی طرح باطل بھی ختم ہونے والا ہے اور حق کا بول ہی بالا ہونے والا ہے. فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس بہرحال جھاگ نما. فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم کر دیا جاتا ہے، نکما رہ جاتا ہے. وَأَمَّا، اور بہرحال مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ چیز کہ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے اور اللہ رب العزت کی توحید اور حقانیت کو اور سچائی کو پہچان لے اور اس پر عمل کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ.